مسلمان یہ موجودہ جاہلیت جو ہے اس کی خرابیاں نمایاں کریں اس طرح صاف طریقہ سے انہی کے حوالوں سے کہ اندھوں کو بھی نظر آ جائے کہ یہ روشنی نہیں اندھیرا ہے، جاہلیت ہے، خرابیاں ہیں بہت ساری، وہ بھی جانتے ہیں، مگر سامنے لائی جائے پوری دنیا کے کہ یہ جو ہے نا چکا چوند کوئی چیز نہیں، دھوکہ نہ کھاؤ، یہ بالکل کھڈ ہے تباہی کا۔ مگر اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگ جو ہے نا، جو جاہلیت ہے نا اس کو ہی اسلام ثابت کرنے لگے، بجائے کہ اس کو ختم کیا جاتا۔ یہ لیکچر دیتے ہیں جا کر یہ وہاں یورپ میں، طاہر القادری صاحب نے، وہ میرے دوست ہمائیاں بات کرتے، 5 گھنٹے لیکچر دیا کہ رقص اسلام میں اور موسیقی جائز ہے۔ تو جب بے پردگی انہوں نے نکالی، انہوں نے قرآن سے نکال دیا کہ کوئی پردہ نہیں۔ موسیقی انہوں نے شروع کی، جو خرابیاں تھیں بھئی دور ان کو کیا کرنا اور خرابی کیا منوانا، ہم تو خود ثابت کر رہے ہیں، ہاں ہمارا دین بھی یہی کہتا، یہاں بھی سود جائز ہے، بینکوں کا تصویر جائز ہے، بے پردگی جائز ہے۔ تو اب تو شکست کھاتے کھاتے بالکل ہم نا بہت پیچھے ہٹ گئے، تو ان پر حملہ کیا کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں نہیں، اسلام بیچارہ بھی یہی کہتا ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں، ان کی ساری خرابیوں کو ہم خود دین ثابت کرنے لگے، بالکل نا اسلام کو الٹ دیا ان لوگوں نے۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور ضبط ولادت اب لکھی، اس طرح کا کام ہونا چاہیے، تو انہوں نے ان سب ملکوں کی رپورٹیں، اعداد و شمار، اس سے جو بیماریاں پھیلی، امراض خبیثہ اس طرح دی ہیں نا انہی لوگوں کے حوالے سے کہ دیکھ لو دین کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس طرح ہی لوگ سود پر کام کرتے، جوئے پر کرتے، زنا اور شراب پر، ان ملکوں کی رپورٹیں ہوتی، بڑی بڑی زبردست کتابیں لکھتے، پوری دنیا میں ہر زبان میں شائع کی جاتی، لوگوں کو پتہ چلتا کہ اسلام سے منہ موڑ کر کیا تم نے حاصل کیا۔ اب خالی نعروں سے اور بس جذباتی باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو ہے نا احساس کیسری یہ بہت زیادہ ہے، یہ جو علماء سود کا گروپ پیدا ہوا ہے نا وہاں، اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ سود کے بغیر جو نظام ہے اس کو چلانا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی تجربہ کرنا چاہیے، مگر میں تو اب یہ سوچ موجود ہے، لیکن یہاں جو ہے یہ سوچ کو حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہاں یہ سوچ جو ہے کہ عورت جو ہے یہ اب نکل آئی ہے، یہ اندر دوبارہ داخل نہیں ہو سکتی، اس کا علاج کیا ہے ہمارے پاس؟ رسول کہتا ہے کہ کوئی علاج نہیں ہے غلط، اتنا بڑا ان کا فلسفی ہے، وہ کہتے ہیں ہوا تو یہ غلط ہے لیکن اب ہم واپس نہیں لوٹ کے جا سکتے، لیکن ہم اس کو جو اندر بیٹھی ہے اس کو بھی باہر نکال کے لے آنے چاہتے ہیں، یہ ہے ہماری کیفیت۔ تو افسوسناک کام یہی ہوا کہ بالکل ہم نا شکست خوردہ ذہنیت ہوئی، احساس کیتری مبتلا کہ ہمارا دین پیچھے رہ گیا، یار اس کو ثابت کرو کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے، ورنہ ہمیں لوگ کہیں گے کہ یہ تو رجل پسند ہیں، فرسودہ خیالات کے لوگ ہیں، دقیانوس ہیں۔ ٹانوں سے بچنے کے لیے نا یہ بیچارے کہتے ہیں نا جواب کر دی یہی اسلام کہتے ہیں۔ جب بیماری کو بیماری سمجھنا چھوڑ دیا تو اب علاج کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ جتنے آج کل ہمارے یہ بے پردگی کے قائل ہیں نا، ان میں سے کسی نے بھی اتنا مغرب کو نہیں پڑھا جتنا علامہ اقبال نے پڑھا۔ خود علامہ اقبال وہاں رہے، جرمنی میں رہے، انگلینڈ میں رہے، کئی سال رہے وہاں، 5 سے لے کر 8 تک 4 سال وہاں موجود رہے۔ انہوں نے جو کچھ اس میں ظاہر کیا ہے، پردے کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اب ان کو کوئی ریت پسند کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے تو یورپ کے اندر بیٹھ کر یورپ کو دیکھا ہے، سنی نہیں ہے بات، سنی سنائی بات نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں، اور اتنا بڑا ناقد جو ہے مغربی تہذیب کو شاید کوئی جتنا وقف ہے۔ مولانا نے اس لیے لکھا تھا ان کے بارے میں کہ یہ وہاں لوگ جاتے ہیں تو اپنا دین جو ہے وہ لٹا کے آتے ہیں، لیکن یہ آدمی جو ہے واپس آیا تو اس کا دین جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، ماشاء اللہ۔ جتنی تنقید علامہ اقبال کی یہاں موجود ہے مغربی تہذیب پر، اتنی کسی دوسرے کے یہاں نہیں ہے، اور ان سے زیادہ واقف کوئی، یہ سب جو بنے پھرتے ہیں اب مولانا غامدی اور یہ قادری اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لاورا ساری، صرف یہ پیسے کے بل کے بوتے پہ پھرتے ہیں، پیسے کے بل، پیسے کے بل، پیسہ نے بہت مل رہا۔ اللہ، ان کے جو وہاں بنے ہوئے محلات اور دفتر، حیران ہوتا آدمی کتنی دولت انہیں ملتی ہے۔ یہ جو ہے نا کہ یہ دہشت گردی، اصل میں اب دہشت گردی دیکھیے، اسلام کے نام دہشت گردی انہوں نے رکھ دیا،
یعنی ایک پہلے کسی کتا کا اور پھر کتا کہہ کے اس کو مار دو، یہی بات انہوں نے کی. یہ وعدہ کر رہے ہیں. اسلام میں دہشت گردی وہ نہیں ہے کہ ایک بم سے لاکھوں آدمی جو ہے وہ مر جائیں. اللہ بچے عورتیں سارے وہ اوپر بھر کے لیے معذور ہو جائیں، تباہ کرتے ہیں. سال ہر سال کے لیے وہ بندے زمین ہو جائے، وہاں سے کوئی پتھری ایک کوپر بھی نہ پھوٹ سکے. یہ تو دہشت گردی نہیں ہے. لیکن یہ دہشت گردی ہے کہ اگر کسی کے گھر کوئی حملہ آور ہو اور اس کا وہ مقابلہ کرے اور اس کو دفع کرے تو یہ دہشت گردی ہے. اللہ بس ہمارے یہاں دراصل یہی جو ہے نا ان کا پرورش پردہ، یہ پروردہ طبقہ ایک جن کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں، بہت بہت بس یہ ان کی ساری جو عیاشی ختم ہوتی ہے. ورنہ یہ تو مشکل ہے کہ وہ یہ جانتے نہ ہوں کہ یہ جو ہے یہ خرابی ہے. اب کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہوں ناگزیر، وہ کہتا ہے کہ میں فانی بھی ہوں، لیکن فانی ہے پھر بھی اس طرح سے ڈٹا ہوا ہے جیسے کہ میں باقی ہوں. توبہ توبہ. اب دیکھیے لوگ سامنے مرتے ہیں، کیا حکمرانوں کا قبرستان نہیں ہے موجود یہاں؟ ہمارے پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوا ہے. توبہ. لیکن پھر یہاں جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بس ناگزیر ہوں، میں نہیں رہوں گا تو ملک بھی نہیں رہے گا. اب یہ اندازہ لگائیں آپ کہ وہ لوگ جہاں سے انہوں نے کم از کم سیاست سیکھی ہے، اتنی سیاست ہی ان سے سیکھ لیں. نہیں وہ بھی نہیں سیکھتے. یعنی ان کی برائیاں تو یہ اپنا لیں گے، ان کی اچھائیوں کے قریب نہیں جائیں گے. صرف یہ ہے کہ اپنی عیاشی اور اپنی جو ہے آرام اور تناؤ جو ہے اس کو انہوں نے فروغ دینا ہے اور اس کے لیے کرنا ہے. اب یہ کہ اگلے میرے پاس ایک آئے ہوئے تھے بڑے عہدیدار، بڑی اہم گورنمنٹ کے محکمے کے، انہوں نے بتایا کہ 10 ارب روپے انہوں نے لیے افغانستان پر حملہ کرنے سے امریکہ سے. کوئی حساب کتاب نہیں. اب لاکھوں آدمی مروا دیے اور اس کا حساب کہیں نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. جب یہ جائیں گے تو بعد میں آئیں گے پھر وہ حساب نکلے گا، پھر کوئی مفاہمتی آرڈیننس ہوگا جس کی وجہ سے وہ سب کھا پی جائیں، تم بھی کھا جاؤ اور ہم بھی کھا جائیں. سب چونکہ کھانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں. شکریہ. یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دانستہ بے ایمانی کرتے ہیں. اب ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھ کے قرآن مجید کے مقابلے میں آیات لکھتا ہے، بتائیے اسے پتہ نہیں کہ میری تو کیا بساط ہے لکھنے کی. ریاض کی جمع ریزان کرتا ہے جو آج تک کسی عرب نے استعمال ہی نہیں کی، میرا خیال ہے. اللہ تو یہ ہے نہ کوئی قرآن مجید کے اندر امر معروف اور نہی عن المنکر کو ایک جگہ نہیں کئی جگہ موجود ہیں. امت کی یہ کھڑا کرنے کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے. دوسری کا یہ بیان کیا گیا کہ اگر ان کی حکومت ہو تو وہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. تیسری جگہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ فریضہ سر انجام دے. لیکن یہ سب کچھ نہیں. یہ کہتے ہیں منکر ہی نہیں ہے. اللہ چلو کھاؤ پیو مزے کرو، یہ سب کچھ دنیا یہی ہے، اور یہ سب کچھ قرآن مجید کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وہ انہوں نے جان چھڑا لی ہے. وہ پرویز جو تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے رہ گیا. وہ تو کہتا تھا نا کہ حدیث جو ہے اس سے سارے فتنے بڑے ہیں اور قرآن ہے. اور یہ کہتے ہیں قرآن بھی پھر ہمارا اپنا یہ جو کچھ ہم کہیں وہ ہے قرآن، وہ اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، بہت آگے نکل گئے. اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ فرمائیں. کیا ہے کیا ہو رہا اور کیا طاہر القادری صاحب جیسے لوگ ہیں وہ ان کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ اسلام، بلکہ اپنی چودراہٹ اور اپنے وہ بھیڑیں اکٹھی کی ہوئی ہیں اس میں زیادہ پیسے بہت ملتے ہیں. اب اعتکاف جو ہے نا، میں نے سرگودا گیا تو راستے میں پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ اجتماعی اعتکاف وہاں لاہور میں، پورے پنجاب سے لوگ گئے. ان کے کہنے کے مطابق 35,000 آدمی وہاں اعتکاف بیٹھے. اس کو شہر اعتکاف بتایا گیا اور وہ پوری لائٹنگ ہوئی چاروں طرف. پھر پریس کانفرنس ہوئی اعتکاف کے دوران ہی.
پریس والوں کو پھر سارا دکھایا، جس طرح نمائش لگی ہوتی ہے نا، وہ سارا دکھایا کہ یہ اعتکاف بیٹھے ہوئے لوگ. اب دیکھیے یہ کوئی اعتکاف ہے؟ اب کیا کریں اللہ. اب اس طرح کی جو ہے ایک ان سے وہ جب انہوں نے وہ آدھی گواہی کا اس پہ لکھا تھا، یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ آدھی گواہی والی بات جو ہے، تو انہوں نے وہ مولانا نعیمی تھی نا، تو انہوں نے جب ان سے کہا کہ یہ کیا ہم کہنے لگے بات یہ ہے کہ اگر ہم آدھی کہیں تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، تو اگر آگے آنا ہے تو پھر کچھ کا بات نہیں کرنی پڑے گی. یہ انہوں نے ان سے کہا، مولانا نعیمی سے. یہ تو حالت ہے. عورت کی دیت کا معاملہ تھا نا، بس دیت کا دیت کا معاملہ. اللہ. اس پہ کتاب لکھی انہوں نے. کتاب پر کتاب لکھتا جاتا، چوری کر کے نا، بس کتاب کسی کی ہوتی ہے اس پر اپنا نام لکھ لے. وہ ایک یہاں جمعہ کے روز پرانی کتابیں لکھتی ہے، وہ ایک بیچنے والا، وہ کہتا ہے کہ جو آدمی آتا ہے وہ اس کی کتاب کو بس دیکھ کے ہی رکھ دیتا ہے. لیتے کیوں نہیں ایسی کتاب؟ میں نے کہا لوگوں کو معلوم ہے، وہ نام پڑھ کے رکھ دیتے، انہیں پتہ ہے کہ آدمی کیا ہے، اس لیے کتاب دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیتے اس لیے نہیں ہے. اب 25 جلدوں میں پتہ نہیں کتنی سیرت النبی میں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ریا کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے انہوں نے، اللہ. جھوٹ بولنے کے بارے میں کیا ہے. یہ ہے کہ میرے وہ آئے قبر میں آئے والد صاحب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو نہیں لانا ہے، اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا ہے. والد صاحب کے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے انہوں نے کہا نکیرین کو ان کے والد کی قبر میں آئے، وہ جب وہ آئے تو حضور آ گئے کہ نہیں ان کو نہیں کہنا ہے. بالکل. بتایا کسی نبی کے بارے میں تو ہم نے یہ کہیں پڑھا نہیں، نہ کہیں پڑھا ہوا راشدین کے بارے میں، نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے یہ بات کی. لیکن یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کی قبر میں آپ نے آ کر فرشتوں کو کہا نہیں، ہاں کوئی حساب نہیں دینا. اب یہ جو ہے نا یہ دین فروشی یہ مولانا ہمیشہ ہی رہی ہے، کوئی آج تو نہیں ہے نا. یہ تو ابوالفیض الفیضی جو ہے نا ملا مبارک، یہ ہاں شروع یہ کردار کا نام ہے. یہ اب دیکھیے نا جب آئے تھی وہ ہلاکو خان جو تھا اسے تعمل تھا تو بے دین تھا، اسے کیا تعلق تھا کہ یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ ڈرتا تھا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی میرے اوپر افتاد نہ پڑے اگر میں حملہ کروں. تو یہ توسی تھا، توسی نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ خلیفہ ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی نہیں، اب ان کی اولاد کے پتہ نہیں کہاں سے کتنی 25 10 20 نسل ہے وہاں. تو یہ کہ ان کا جو نواسا ہے ان کو قدر کر دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو اس کے قدر کرنے سے کیا ہوتا ہے. اس سے پھر اس نے حملہ کر دیا. یہاں تو یہ ہے مل جاتے ہیں لوگ، ایسے لوگ مل جاتے ہیں. دلیلیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں نا، بہت دلیلیں گڑھ لیتا ہے، عقل یار ہے سو بیس بنا. لیکن مولانا ایک بات یہ ہے کہ جو ہے نا آپ یہ دیکھیے کہ علامہ اقبال کے خلاف ہو پوری تحریک ترقی پسند، لیکن اب سارے وہ شعراء ان کے خلاف، اور پہلے ان کو نہیں پسند کہتے تھے، لیکن وہ سارے مل کے بھی جو کچھ انہوں نے کہا ہے، نہ ان کے پاس وہ علم تھا علامہ اقبال والا، نہ ان کے پاس وہ زبان تھی، نہ ان کے پاس وہ فنی ماہریت تھی. آج بھی علامہ اقبال کو پوچھتے ترقی پسندوں کے نام کس کی داستی نہیں، کوئی نہیں جانتا ہی نہیں کسی کون کو تھا یاد ترقی. تو اسی طرح یہ قادری اور یہ جو غامدی ہے نا یہ سب بھی رہ جائیں گے، مولانا مودودی نہیں رہ جاتا ہے. بالکل. اللہ اکبر. اب جہاں سند دیکھیے نا آپ کہ یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن میں حیران ہوں تم اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کس طرح سے کرتا ہے کہ 70 سے زیادہ ایڈیشن تو دینیات کے اردو میں چھپے ہیں. اللہ. 65 سے 70 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. بتائیے یہ جو چیز ہے یہ کس طرح سے، یہ جو پڑھے گا وہ تو پھر ایک چیز بن جائے گا نا. اس لوگ پڑھتے ہیں وہ خرید کے اس کو چولہا جلانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے تو نہیں لیتے، نہیں پڑھنے کے لیے، پڑھتے ہی نہیں لیتے اتنی بڑی سزا. تو اب یہ چیز پھیل رہی ہے. فکر ہے اب سید قطب ہیں، دیکھیے ان کو تو شہید کر دیا انہوں نے، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا تھا.
میرے خیال میں ہم تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اب ان کی پڑھے نا جولو زادہ کو، ان کی وہاں جتنی اذیتیں دی ہیں، اور وہ خاتون جن کی وہ ہے کیا نام ہے ان کا، زینب الغزالی کا. حیرانی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ایمان ان کے اندر رکھا. انسانیت چھوڑ کے بہت ظلم کی عورتوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ تزلزل نہیں ہے. لیکن یہ پھر آپ دیکھیں کہ سید قطب ہیں، ان کی کتابیں مشرق سے مغرب تک آج بھی چل رہی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں. پتہ نہیں کتنے ایڈیشن نکل رہے ہیں. کوئی کہیں سے چھاپ رہا ہے، بغیر نام کے چھاپ رہا ہے. اس زمانے میں اس طرح سے ہوا تھا، چھاپتے نہیں تھے مطبع والے، اپنا نام نہیں لکھتے تھے. آج بھی سید قطب موجود ہے. اور ناصر پرسوائے لانا کیا پڑتی ہے کہ دنیا لانا. تو یہ جو ہے نا باقی وہی ہے کل، وہ جو ہے نا کہ ماما کیا ینفع الناس ويمكث في الأرض ثم الزوج فيذهب وجهه. اللہ اکبر. اگلا مضمون کیا ہے ماسٹر؟ نیا باب ہے جی، ایمان کی حکمرانی. باہر سردی کافی ہوگی ڈاکٹر صاحب. آپ باہر سے، میں تو رات کا یہی ہوں نا، مسجد میں ہی تھا. گیس بند ہو گیا نا، دھماکہ ہوا، گیس بند ہو گیا رات کا. اللہ، دھماکہ ہو گیا. ہاں جی، ادھر کوٹے میں. کسی کا جو جہاں گیس کا پیپ ہے نا، وہ جنکشن ہے وہاں، اس کا دھماکے تو معمول کی بات ہے. یہاں تو فیصل آباد شہر والے بچے ہوئے ہیں، دیہات میں جو ہے وہ تو انہوں نے بند کر رکھی ہے، کیونکہ شہر میں تو پھر وہ تو مچ جاتا ہے نا، یہاں تو ہنگامے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بھی بند ہی ہے گیا، یہاں بھی بند، بہت کم ہے اس کا پریشر، کام نہیں ہو سکتا. لکڑیں کھلا رہے ہیں، لکڑی. بچہ سامنے چائے بنا کے لایا، وہ کہتا بس چولہے پر رکھتے ہیں. کئی گھنٹے سے نہ بڑی مشکل میں جا کر کوئی بہت پریشر کم. ہاں بہت اب معمولی آ رہی ہے. اب آپ دیکھیے اپنے کارنامے بتاتے ہیں کیا کارنامہ ہے. بہت آ جانا حکیم صاحب، ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنی، اور آپ کو یہ حدیث امام مسلم نے اپنی کتاب میں شامل کی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، یہ دعا مانگتے سنا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا، یا اللہ جس کو میری امت کی کوئی ذمہ داری جس نے اپنے ذمہ لی یا اس کے ذمہ ہوئی یا وہ ذمہ دار بنا، یعنی کسی نوعیت کا کوئی حکومت کا کام، چاہے کوئی بڑا عہدہ اس کو ملا، چاہے کوئی چھوٹا عہدہ اس کو ملا، کسی کوئی بھی ایسا کام اس کو ملا جس سے امت کے کام وابستہ تھے اور اس کی ذمہ داری تھی ان کاموں کو پورا کرنا، امت کے ان کام جو ان کو سر انجام دینا اور ان سے اس معاملے میں جو ان کا ذمہ داری اپنی پوری کرنا. فشق علیہم، پھر وہ ان پر زیادتی کرے، ان کے ساتھ سختی کرے. فشقق علیہ، تو اے اللہ تو بھی اس پر زیادتی کر رہا ہے. اور جو جس کو میری امت کے ذمہ میری امت کا کوئی کام جس کی ذمہ ہوا یا اس نے کوئی ذمہ داری لی یا اس کے سپرد کوئی ذمہ داری ہوئی میری امت کی اور اس نے نرم سلوک کیا ان سے، یا اللہ تو بھی اسے نرمی کر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم